بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین کرام، عزیز دوستو اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ ہماری ہر ملاقات میں کچھ نہ کچھ بنیادی باتوں پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بیسک باتوں کو اگر اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے تو باقی باتیں سمجھنے میں بہت آسانی اور سہولت ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں بگڑی ہوئی شکل میں ہونے کی وجہ سے اس کا ایک خاکہ، بگڑا ہوا خاکہ ذہن میں ہوتا ہے، اور اس بگڑے ہوئے خاکے کے تحت چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بسا اوقات، اکثر اوقات وہ کلیئر نہیں ہوتی ہیں، کنفیوژنس رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم سوچتے ہیں کہ کچھ بنیادی باتوں کو آپ سے ڈسکس کیا جائے۔ چنانچہ انہی بنیادی باتوں میں سے قرآن کی ایک آیت جو خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں سنائی جاتی ہے اسپیکرز کی جانب سے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ فیہ ھدی للناس، اس میں رہنمائی ہے، اس میں ہدایت ہے۔ ہاں، عام طور پر یہ لفظ کہتے ہیں ہم لوگ، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور بینات ہیں یعنی واضح واضح باتیں ہیں، اور اس میں فرقان ہے یعنی حق و باطل میں، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے اور فرق کرنے والی کلیئر باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ حق و باطل، صحیح اور غلط، ہدایت، یہ ایسے موٹے موٹے ٹرمز سمجھ میں آتے ہیں کہ اس کو صرف اور صرف انسان عام طور پر کچھ خاص پہلوؤں کی حد تک اس بیک گراؤنڈ میں یا اس فریم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی اس میں ہدایت ہے کہ نماز کیسی پڑھی جائے، اس میں ہدایت ہے کہ روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے کیا جائے، زکوٰۃ کیسے دی جائے، اللہ کو کیسے پہچانا جائے۔ اس قسم کی چند باتیں اس کے اندر ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، 24 گھنٹے کی جو زندگی ہوتی ہے ایک انسان کی، اس کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو جن چیزوں کا ذکر ہم نے ابھی کیا ہے، جیسے ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، کچھ تراویح، کچھ اور عبادت کرتا ہے، اگر اس کو زندگی کے کل پورشن میں تقسیم کیا جائے، ڈیوائیڈ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے کل پورشن کا ایک 10 یا 20% حصہ ہوگا بہت سے وقت۔ اس کے علاوہ اوقات کے اندر، اس کے علاوہ معاملات کے اندر انسان دوسرے حالات اور دوسرے کاموں کے اندر مصروف رہتا ہے۔ یعنی بزنس مین ہو تو وہ اپنی تجارت میں رہے گا، ملازم پیشہ ہو تو وہ اپنی ملازمت پہ رہے گا، اسٹوڈنٹ ہو تو وہ اپنی اسٹڈیز کے اندر رہے گا، گھر کی خواتین ہوں تو وہ اپنے گھر بار اور سنسار کو سنبھالنے میں رہے گی، اس کے پورے مینجمنٹ چلاتی رہے گی۔ اس قسم کے مختلف حالات اور مختلف فنکشن اور مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہے انسان کی، جس میں انسان 80% انوالو ہوتا ہے۔ تو قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کل قرآن کا 20% پورشن آپ کے ان اعمال یا آپ کے اس ایکٹیویٹیز سے جڑا ہوا نظر آتا ہے جس کو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ جس کو ہم عبادات کا نام دیتے ہیں عام طور پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی۔ باقی 80% جو پورشن ہے قرآن کا، اس قرآن کے پورشن کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر وہ آپ کو اس 80% لائف کے بارے میں آپ کو انسٹرکشن دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس 80% معاملات کو کیسے فیس کیا جائے، اس کے اندر کیا آپ کا بیہیویئر ہو، کیا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہو، کیسے اس کو آپ ڈیل کریں، کیسے اس کو آپ فلفل کریں، ان ساری باتوں کی قرآن کے اندر واضح طور پر باتیں بیان کی گئی، انسٹرکشن دیے گئے، ہدایات دی گئی، رہنمائی دی گئی، گائیڈنس دیا گیا۔
اس کو تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا، جس کو ہم نے بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے، اور یہ بار بار ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ماں باپ اور اولاد یہ سب ملا کر ایک فرسٹ یونٹ ہے سوسائٹی، انسانیت کا پہلا یونٹ، پھر یہاں سے یونٹ بڑھتا ہے، لیکن فرسٹ یونٹ کے طور پر ایک ماں ہوگی، ایک بچہ ہوگا، ایک باپ ہوگا، ایک چھوٹی سی فیملی ہوگی۔ اب جب ہم اس چھوٹی سی فیملی کے اندر ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ، ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ جو پرفارم کرے گا، اس کو جو واسطہ پیش آئے گا، وہ یقیناً یہ 80% کا ایک بڑا حصہ ہوگا، جس میں ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے شفقت کرے گی یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گی، ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کیسے پیش آئے گا، اس کا ٹاکنگ اسٹائل کیا ہو، بات کیسے کرے، وہ اس کے ساتھ کیسے پیش آئے، اس کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے میں اس کا کیا مطلب پیٹرن ہو، وہ ساری باتیں قرآن میں بیان کی گئی، جس کو آپ بار بار سن چکے ہیں کہ قرآن نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا۔ کہا گیا کہ صاحب جب ماں اور باپ دونوں کے دونوں تمہارے موجود ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو، تب بھی ایسی صورت کے اندر ان کے ساتھ جو تمہارا بیہیویئر ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا۔ کہا گیا کہ صاحب ان کے ساتھ تم کیا کرو، ان کے ساتھ قول کریم کرو، یعنی تمہاری بات کے اندر ریسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو دن میں 5 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کو نماز کے ساتھ، اس کو مسجد کے ساتھ 5 مرتبہ رشتہ اس کا ہوتا ہے، لیکن ایک ماں کا بیٹے کے ساتھ، ایک بیٹے کا ماں کے ساتھ کتنی مرتبہ صبح سے لے کر شام تک رشتہ جڑے گا، اس کے درمیان ڈیل ہوگی، اس کے درمیان کچھ کام ہوں گے، وہ دونوں مل کر زندگی کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے، اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ ماں باپ کے سامنے اپنے دونوں بازوؤں کو جھکا کے رکھو، ایک پیٹرن پہ بتایا گیا، اور ڈیٹیل کرتے ہوئے کہا گیا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یعنی اولاد کے لیے انسٹرکشن، ہدایت ہے، رہنمائی ہے کہ دیکھو تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، یعنی اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے رویے کے اندر کسی قسم کا فرسٹریشن، کسی قسم کی بیزارگی تمہارے ایک لفظ سے بھی ظاہر ہونے نہ پائے۔ یہ ایک پیٹرن آپ کے لیے، ایک اولاد کے لیے فکس کر دیا ہے۔ اب اگر آپ قرآن کے اندر آتے ہیں تو آپ کو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ملیں گی باپ کی شکل کے اندر، کہ کس طرح وہ اپنی اولاد کے ساتھ بے انتہا شفیق اور شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ان کو کیسے انسٹرکشن دیتے ہیں، یہاں تک کہ نہ صرف یہ کہ کوئی مذہبی باتیں بتاتے ہیں، بلکہ اس کو بھی مذہبی بات کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو اپنی بیٹے کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ وہ کیسے سوسائٹی میں رہے، چنانچہ کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ دیکھو لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھگاؤ، اور زمین پر تمہاری چال اکڑ کی چال نہ ہونی چاہیے، تمہاری چال کے اندر ہمبلنس ہونی چاہیے، تمہاری چال میں ماڈسٹی ہونی چاہیے، اور اس کو سارے انداز کو حضرت لقمان علیہ السلام بہت ہی محبت اور پیار کے لہجے میں سمجھاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ باپ کی شکل میں دیکھتے ہیں تو لقمان بھی ملتے ہیں، باپ کی شکل میں دیکھتے ہیں تو آپ کو حضرت یعقوب بھی ملتے ہیں، باپ کی شکل میں دیکھتے ہیں تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں۔ ان سب کے ڈائلاگ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو اولاد کے ساتھ ان کا انتہائی مشفقانہ رویہ قرآن میں بتایا گیا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے باپ کی آخری حد تک نافرمانی کی، انہوں نے اپنے سگے بھائی، اپنے جو ہے باپ شریک بھائی کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، قتل کا پروگرام کیا، انہوں نے اپنے سے دور کر دیا، باپ سے دور کر دیا، لیکن اس کے باوجود سورہ یوسف کے اندر ٹوٹلی اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہیں بھی اپنی اولاد سے فرسٹریٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کو لعن طعن کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کو لعنت ملامت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہی ایک مشفقانہ رویہ، وہی بہتر طور پر ان کی کاؤنسلنگ۔ پھر آگے چل کر سورہ یوسف کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پھر 2 بھائیوں کو بتایا جاتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے چھوٹے سگے بھائی، ان کے ماں شریک بھائی، اور اس کے بعد وہ بھائی جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی تھی، ان کا پیٹرن بتایا جاتا ہے۔
اس پیٹرن کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک بھائی کا رویہ دوسرے بھائی کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے. چنانچہ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا سورہ یوسف کا، جب حضرت یوسف علیہ السلام 16 یا 20 سال کے بعد اپنے بھائیوں سے دوبارہ ملتے ہیں اور یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ یہی وہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ایسی دشمنی کی تھی. تب بھی حضرت یوسف علیہ السلام وہ فوڈ منسٹری کے لیول پر پہنچ جاتے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر بھی اپنے بھائیوں سے، اپنے چھوٹے بھائی سے کہتے ہیں انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، جو کچھ تیرے بھائی اور میرے بھائیوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس پر تو ملال نہ کر، افسوس نہ کر. پھر اور ایک پیٹرن بتاتا ہے قرآن کہ جب یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ یوسف ظاہر کر دیتے ہیں اس بات کو کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جن کے ساتھ تم نے ایک زمانے میں ایسے کیا تھا، تب ان کو گلٹی محسوس ہوتی ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے. تب بھی وہ ڈکلیریشن دیتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، تمہارے ساتھ کوئی گرفت کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، اللہ تم کو معاف کرے، وہ معاف کرنے والوں میں، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اور آگے بڑھاتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی گلٹی اور ان کی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے اور میرے درمیان جو یہ دوری ڈال دی تھی وہ شیطان نے ڈال دی تھی. تو میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ قرآن میں جو بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے اس کے اندر، اور اس کی واضح نشانیاں موجود ہیں یوسف کی شکل میں، یعقوب کی شکل میں، ابراہیم کی شکل میں، لقمان کی شکل میں، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کو آپ دیکھیے، آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کے اندر کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنی آئیڈیالوجی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو خدا ایسا چاہتا ہے، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ، تم ایسے کرو. بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تب بھی حضرت نوح علیہ السلام فرسٹریٹ نہیں ہوتے، یہاں تک کہ آخری مرحلہ جب آتا ہے، جب طوفان خدا کی طرف سے آنے والا ہوتا ہے، نوح کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، تب بھی حضرت نوح علیہ السلام بے انتہا مشفقانہ اور رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے آج بھی تو اس بات کو مان لے. یہاں معلوم ہوتا ہے ہم جیسے ان لوگوں کو جو ابھی اس وقت باپ کی پوزیشن کے اندر ہے کہ کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ ایک مشفقانہ رویہ ان کا ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ خدا نے حکم دیا بلکہ ساتھ ساتھ اس کا پیٹرن بھی بتا دیا کہ تمہارا پیٹرن آف لائف ایسے ہونی چاہیے. اب یہ سب آپ رشتوں کو تھوڑا سا غور کر لیجیے آپ کہ ایک ماں کا بیٹے کے ساتھ رشتہ، ایک بیٹے کا ماں کے ساتھ رشتہ، ایک باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ رشتہ، دو بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ رشتہ، یہ ساری باتیں قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. اور اس کا یہ 80% پورشن ایسا لگتا ہے، پرسنٹیج میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اس کو آپ کنسیڈر کر لیجیے، ساری لائف کی باتیں سمجھاتا ہے. یہاں تک کہ لوط علیہ السلام، ہاں وہاں بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو نافرمان تھی، یعنی انہوں نے اپنے شوہر کی بات کو مان کر نہیں دیا، اس سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اس کے باوجود لوط علیہ السلام کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی یعنی کوآپریٹو رویہ تھا. عذاب کے آنے تک بھی لوط علیہ السلام نے ان سے جدائی اختیار نہیں کی، بلکہ وہ مسلسل ان کی کاؤنسلنگ کرتے رہے، مسلسل ان کو سمجھاتے رہے. آخری مرحلہ آیا تب خدا نے خود اعلان کیا کہ دیکھو اب لوط تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا. تو اس طرح قرآن کے اندر سب کچھ بیان کیا گیا. اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس میں رہنمائی ہے انسانوں کے لیے. ایک اور بات یاد آ رہی بتاتا ہوں میں آپ کو، وہاں بتایا گیا کہ ایک میاں بیوی کے لیے کس ٹائپ کا وے آف لائف ہوگا، زندگی کا طریقہ کیا ہوگا. اس میں فرمایا گیا امسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف، اگر اپنی وائف کے ساتھ، لائف پارٹنر کے ساتھ رہنا ہو تو بھلے طریقے سے، رخصت کرنا ہو تو بھلے طریقے سے، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے آپ کے. اس کے اندر بیان کیا قرآن کے اندر، اور وہ کیسے ہوگا اس کی بھی ڈیٹیل کی گئی. تو ایک میاں بیوی کو لے لیجئے، اس کے لیے انسٹرکشن موجود. ایک ماں اور بیٹے کو لے لیجئے، اس کے لیے انسٹرکشن موجود. ایک باپ اور بیٹے کو لے لیجئے، اس کے لیے انسٹرکشن موجود. تو ان سارے انسٹرکشنز کے ساتھ ساتھ
اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کی مثالیں اور اس کے ایگزامپلز بھی پیش کر دی. نہ صرف یہ کہ آرڈرز دیے، بلکہ ان آرڈرز کے ساتھ ساتھ خدا نے کہا کہ ان آرڈرز کا ایک گڈ رزلٹ آئے گا اس دنیا کے اندر بھی، اور اس کا ایک بہت ہی اعلیٰ شکل کے اندر ایک گڈ رزلٹ آئے گا آخرت کے اندر بھی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کے لیے گزری ہوئی دنیا میں جتنے ایگزامپلز تھے اس میں سے کچھ جو شارٹ کر کے چھانٹ کے اللہ نے گڈ ایگزامپلز کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. دیکھو اگر باپ کی شکل میں دیکھنا ہو تو یوسف، باپ کی شکل میں دیکھنا ہو تو یعقوب کو، لقمان کو، ابراہیم کو، نوح کو. اس شکل میں دیکھو کیسے ان کا رویہ تھا اپنی اولاد کے ساتھ. وہ تمہارے لیے رہنمائی ہوگی، وہ تمہارے لیے ہدایت ہوگی. اس کے اندر بین اور واضح آیتیں موجود ہوں گی جو بتائیں گی آپ. ایک بیٹے کا کیریکٹر دیکھنا ہو تو دیکھو ابراہیم کی شکل میں کہ باپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ بیٹے سے اتفاق نہیں کرتے، یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ کے مطابق وہ اپنے فرسٹریشن میں کہتے ہیں کہ تم اگر اس بات سے باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا یا تم میرے سے دور چلے جاؤ. لیکن جب ان کو جانے کی باری آتی ہے تب بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ انتہائی مشفقانہ ڈائلاگ کر کے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں قریب اپنے پروردگار سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا، سیفٹی چاہوں گا آپ کی اپنے پروردگار سے. اس قسم کے ایکسپریشنز قرآن کے اندر موجود ہیں. تو یہ تھا قرآن کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل جس میں اللہ نے کہا انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کیا ہے اس میں؟ اس میں رہنمائی ہے، اس میں گائیڈنس ہے. کس کے لیے؟ الناس کے لیے. الناس سارے انسان. اب سارے ہی انسان بیٹے بھی ہوتے ہیں، باپ بھی ہوتے ہیں، شوہر بھی ہوتے ہیں، بیوی بھی ہوتے ہیں. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس میں ہدایت سے متعلق، رہنمائی سے متعلق ایسی باتیں ہیں جو صحیح اور غلط کو بالکل کلیئر کر دیتی ہیں، واضح کر دیتی ہیں. تو اس پیٹرن کے تحت، اس سانچے کے تحت، اس فریم ورک کے اندر اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو پھر ہم کو وہاں سے ہر آدمی کو جس پوزیشن کے اندر وہ ہوتا ہے، جس جاب کے اندر وہ ہوتا ہے، اس جاب سے ریلیٹڈ اس کو رہنمائی، انسٹرکشن ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس اینگل سے آپ قرآن کو پڑھیے اور اس کے ترجمے کو پڑھیے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم لوگ اس سے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی لے سکیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی کی دولت سے بڑا فرمائے. السلام علیکم.